نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مرکبات ہم کر رہے ہیں اور مرکبات کے اندر ہم نے پہلے مرکب تام یعنی جملہ کیا اور اس کے بعد ہم نے مرکب ناقص شروع کیا اور مرکب ناقص کے اندر ہم نے سب سے پہلے جو مرکب کیا وہ مرکب توصیفی تھا، اس کے بعد مرکب اشاری کیا اور اب ہم مرکب اضافی کر رہے ہیں. مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کے حوالے سے ایک پوائنٹ ذہن میں رہنا چاہیے اچھی طرح سے کہ یہ دونوں مرکبات جو ہیں وہ جملے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں. مرکب توصیفی جو ہے وہ جملے کے اندر مبتدا بھی بنتا ہے اور خبر بھی بنتا ہے، جبکہ مرکب اشاری جو ہے وہ صرف اور صرف مبتدا بن کے آتا ہے. مرکب اضافی ہم نے کیا اور مرکب اضافی ایک ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے. بہت امپورٹنٹ مرکب. قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں جس میں مرکب استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی چند آیات اور اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ہی آیت میں جو ہے وہ 4 5 زائد مرکبات استعمال ہوئی. اور مرکب اضافی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ. مضاف اس قسم کو کہتے ہیں جس کے اوپر الف لام داخل نہ ہو، پہلی چیز اس کا اعراب ہلکا ہو. اعراب کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ اعراب دو طریقوں سے ہلکا ہوتا ہے. وہ اسماء جن کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیتے ہیں. تنوین کن اسماء پہ داخل ہوتی ہے؟ تنوین داخل ہوتی ہے واحد منصرف اسماء کے اوپر، تنوین داخل ہوتی ہے جمع مکسر کے اوپر، اور تنوین داخل ہوتی ہے جمع مؤنث سالم کے اوپر. دوسرا طریقہ اعراب ہلکا کرنے کا یہ ہے کہ جو وہ اسماء جن پہ نون اعرابی داخل ہوتی ہے، نون اعرابی کن پہ داخل ہوتی ہے؟ مثنیٰ کے تمام صیغوں پہ اور جمع مذکر سالم کی صیغوں پہ جو نون آتی ہے آخر میں، چاہے وہ آنی، اینا، اینی، اونا کی ساؤنڈ والی جو نون ہوتی ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. مضاف الیہ کی دو چیزیں. مضاف الیہ پہلی چیز جو لازمن ہے وہ ہے کہ وہ حالت جر میں اور عموماً یہ معرفہ ہوتا ہے. اگر نکرہ ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. مرکب اضافی بھی جملے کے اندر مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے اور خبر بن کے بھی آ سکتا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے کچھ ایکسرسائز کی تھی، کچھ چیزیں میں نے آپ سے کروائی تھیں جس کو ہم کمپلیکس یا پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں. کمپلیکس یا پیچیدہ مرکب اضافی ایسے مرکب اضافی کو کہتے ہیں جس میں ایک سے زائد مرکب اضافی استعمال ہوتے ہیں. بعض دفعہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی سچویشن میں آپ کو 4 مرکب اضافی. یہ جب کمپلیکس مرکب اضافی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات میں اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ایکسرسائز بھیجی تھی اس میں مجھے کافی لوگوں کے اندر یہ والی مسٹیکس نظر آئی. میں چاہتا تھا کہ اس کو میں ہائی لائٹ کروں آپ کے سامنے. دیکھیں، جب کمپلیکس مرکب اضافی یا پیچیدہ مرکب اضافی ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ نے جو بنیادی چیز پہلے کرنی ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ جو اس کا پہلا مضاف ہے اور جو آخری مضاف الیہ ہے اس کو پہلے آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اور اس کو جب آپ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو وہ نارمل طریقے سے بنا، یعنی پہلا مضاف جو ہے اس کا الف لام داخل نہیں ہوگا اور اس کا اعراب ہوگا، اور مضاف الیہ جو ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا، معرفہ ہوگا. اس کے علاوہ جو کچھ اس کے بیچ میں رہ جاتا ہے کیونکہ وہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے تو وہ ایک مرکب کے لیے مضاف الیہ کا کردار ادا کرتا ہے اور دوسرے مرکب کے لیے مضاف کا کردار ادا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس پہ وہ دونوں چیزیں لازم آئیں گی، یعنی اس کے اوپر مضاف کا قانون بھی اپلائی ہوگا اور مضاف الیہ کا بھی قانون اپلائی ہوگا. تو مضاف کا قانون کیا ہے کہ اس پر الف لام نہیں آتی، اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، اور مضاف الیہ کا قانون یہ ہے کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے. اب مضاف الیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضاف الیہ تو ہم کہتے ہیں کہ حالت جر میں بھی ہوگا
اور وہ معرفہ بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ جو یہاں جو مضاف الیہ آ رہا ہے وہ مضاف بھی تو ہے, دونوں چیزیں رول کر رہا ہے نا, اور مضاف کا قانون یہ ہے کہ اس کو الف لام نہیں آتی. تو یاد رکھیے گا کہ بیچ کا جو بھی پارٹ ہوگا, جو بھی ہو, چاہے وہ 2 مرکب اضافی کی وجہ سے بنے یا 3 سے بنے یا 4 سے بنے, جتنا سے بھی بنے ریسپیکٹو, پہلا مضاف اور آخری مضاف الیہ آپ پکڑ لیں, اس کے علاوہ جو کچھ بیچ میں آ جائے گا اس کے اوپر آپ یاد رکھیں نہ اس پہ الف لام داخل ہوگی, پہلی چیز, نہ اس پہ الف لام داخل ہوگی, اس کا اعراب ہلکا ہوگا, اور وہ حالت جر میں. بس اس پوائنٹ کو بہت اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں رکھ لیں, تو آپ کا پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے نا اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. اب اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے, کوئی چیز اشکال ہے تو پوچھے پلیز. جی کسی کے پاس بھی ہو. میجر صاحب آپ کے پاس, کلثوم جی آپ کے پاس, طلعت جی آپ کے پاس, نگت جی آپ کے پاس, یہ سر ایک سوال تھا. جی سر, یہ ذالک دین القیمہ, ٹھیک ہے. اب یہ ذالکہ جو ہے یہ تو دور کا اشارہ نہیں, دور کی دور کا مطلب اشارہ ہے, بعید کی کیا بات مسئلہ نہیں ہو ہے؟ رہی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل. پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ ذالک کا دین القیمہ ہے, پہلے تو مجھے بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے, مرکب ہے؟ اور مرکب اگر ہے تو کون سا مرکب ہے؟ مرکب تام ہے کہ مرکب ناقص ہے؟ اشاری. ذالک دین القیمہ, ذالک الدین القیمہ تھا کہ ذالک دین القیمہ تھا؟ ذالک دین القیمہ. تو اس کا مطلب اشاری تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر مرکب اشاری ہو تو آپ کو پتا ہے مشار الیہ بھی لازم معرفہ ہوتا ہے. مشار الیہ لازم معرفہ ہے نا. جی جی جی. دینوں تو نہیں ہے, خالی دین ہے. ٹھیک ہے, اب پہلے تو آپ یہ ڈیفائن کریں کہ یہ جو مرکب ہے یہ کیا ہے, مرکب تام ہے کہ مرکب ناقص ہے؟ یہ مرکب تام. مرکب تام ہے. اب مرکب تام ہے, اس کا مطلب جملہ ہے, تو جملے کی کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں؟ اس کے اندر مبتدا اور خبر. اچھا جی, مبتدا کیا چیز ہوتی ہے سر؟ جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو وہ مبتدا کہلاتی ہے. زبردست. مجھے بتائیں کہ مبتدا کی جو وسعت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مبتدا کی جو وسعت یہ ہوتی ہے معرفہ سر, ہوتا ہے. معرفہ ہوتی ہے. مجھے بتائیے ذالک معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی معرفہ ہے. ذالک معرفہ ہو گیا, تو ذالک معرفہ آپ نے مبتدا بنا لیا. ٹھیک ہے جی. اب دوسری چیز آ گئی دین الحق, ایسے ہی ہے نا, یہ دین القیمہ, دین القیمتی ہے نا. دین القیمتی آپ کو کیا دین لگ رہا القیمہ. ہے؟ دین جو ہے مضاف لگ رہا ہے, قیمتی جو ہے وہ مضاف الیہ لگ رہا ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کے اس مبتدا کے لیے خبر بن گئے. ایسے ہی ہے. اب آپ کا جواب سوال یہ تھا کہ جی جی ذالک دور کا جی جی اشارہ بالکل. ہے, ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا؟ ایسے ہی ہے. جی 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 مجھے جی. یہ بتائیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی چیز کی عظمت بیان کی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کسی چیز کی عظمت اچھا, بیان یہ کی جاتی ہے اس تو ہم کیا سے کرتے برائے ہیں؟ میں آیا کہ دور کا اشارہ استعمال دور کا کریں. اشارہ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ چیز قریب ہی کیوں نہ ہو. بیسیکلی آپ بتانا کیا چاہتے ہیں, وہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے وہ جس کی بات ہو رہی ہے. جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا ذالک الکتاب, تو ذالک الکتاب کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہ کتاب. آپ یہ ترجمہ نہیں کرتے کہ وہ کتاب. تو بیسیکلی آپ کہنا چاہتے ہیں یہ ہے وہ کتاب جس کی بات کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا ذالک عیسی ابن مریم, تو آپ کہتے ہیں یہ ہے وہ عیسی ابن مریم جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب کسی چیز کی عظمت بیان کی جاتی ہے تو دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے, چاہے وہ چیز نزدیک ہی کیوں. ٹھیک ہے سر؟ سر تھینک یو. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال کسی کے پاس؟ کوئی سوال نہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اللہ برکت دے گا, وسعت بھی دے گا. میں نے آپ کو ایک چیز پہلے دن ہی کہی تھی, پہلے دن تو شاید نہیں کہی تھی, شاید دوسرے تیسرے دن کہی تھی کہ ایک شیٹ آپ بنا کے رکھیں اپنے پاس.
اور اس شیٹ کے اندر آپ نے 3 کالم بنانے، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، اور ان چیزوں کو آپ ڈالتے رہیں. حالت رفع میں آپ کے سامنے 2 چیزیں آ چکی ہیں. حالت رفع میں اسم کب جاتا ہے؟ جب مبتدا ہوتا ہے اور خبر ہوتا ہے. حالت جر میں آپ کے پاس ایک چیز آ گئی ہے، کون سی؟ کہ جب اسم مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. حالت نصب ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا. آج آپ کے سامنے، اور یاد رکھ لیجیے گا کہ حالت رفع میں جانے کی ٹوٹل 8 وجوہات ہیں، حالت نصب میں جانے کی ٹوٹل 13 وجوہات ہیں، اور حالت جر میں جانے کی 2 وجوہات. آج انشاءاللہ ہم حالت جر میں جانے کی ایک اور وجہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو آپ کی اسم کی حالت جر میں جانے کی وجہ ساری ختم ہو گئی. اسم کی پہلی حالت جر میں جانے کی وجہ یہ کہ اسم مضاف الیہ ہے. اسم کی دوسری حالت جر میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے حروف ہیں جو اسم کے اوپر جب داخل ہوتے ہیں، کچھ ایسے حروف ہیں جو جب اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو وہ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. تو وہ حروف جو اسم پہ داخل ہوتے ہیں ان حروف کو کہتے ہیں ہم حروف جارہ. ان حروف کو ہم کہتے ہیں حروف جارہ. اور یہ جارہ جس اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے، جس اسم کے اوپر جب داخل ہوتا ہے تو وہ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. اس اسم کو پھر ہم کہتے ہیں مجرور. کچھ ایسے اسماء ہیں جو کسی اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو وہ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. وہ اسماء جن کی وجہ سے اسم حالت جر میں جاتا ہے ان اسماء کو جارہ کہتے ہیں، حرف جارہ کہتے ہیں. اور جس اسماء کو وہ حالت جر میں لے جاتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں. تو ایسا مرکب جس میں حرف جارہ استعمال ہوتا ہے، ایسے مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں. یعنی مرکب جاری کس کو کہتے ہیں؟ مرکب جاری ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس کے اندر کچھ حرف جارہ استعمال ہو. مرکب جاری کس کو کہتے ہیں؟ مرکب جاری ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں حرف جارہ استعمال ہوتا ہے. اور مرکب جاری کے 2 اجزاء ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جارہ، اور دوسرا جو جس قسم کو وہ حالت جر میں لے جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مجرور. حرف جارہ کی جو ٹوٹل تعداد ہے، حرف جارہ کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ ہے 17. حرف جارہ کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ ہے 17. قرآن مجید میں صرف 11 استعمال ہوئے. قرآن مجید میں صرف 11 استعمال ہوئے. ہم صرف آپ کے سامنے انہیں 11 کی بات کریں گے. باقی جو 6 ہیں ان کی نہ آپ سے بات کی جائے گی، نہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوگا، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ بنیادی طور پہ قرآن مجید ہے. تو ہم صرف اسی کو فوکس کرتے ہیں. حرف جارہ کی کل تعداد ہے. قرآن مجید میں صرف اور صرف 11 استعمال ہوئے اور ہم صرف ان 11 کے اوپر گفتگو رکھیں گے. یہ جو حرف جارہ ہیں یہ کرتا کیا؟ بنیادی طور پہ حرف جارہ اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے کے چلا. پہلی چیز، حرف جارہ کی ٹوٹل تعداد 11 ہے. ہر حرف جارہ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے. تو جو سب سے پہلے حرف جارہ ہے وہ کہلاتا ہے با. جو سب سے پہلے حرف جارہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں با. لکھتے اس کو زیر کے ساتھ ہیں لیکن پڑھتے اس کو با ہے، بی نہیں پڑھتے. پہلا سب سے پہلا جو حرف جارہ ہے وہ ہے با. لکھتے اس کو زیر کے ساتھ ہیں لیکن پڑھتے اس کو جو ہے نا وہ با ہے. اور اس کا جو معنی ہوتا ہے، اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساتھ. اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قلم. ٹھیک ہے، تو قلم کی عربی کیا ہے؟ قلم. میں آپ سے کہتا ہوں القلم. القلم، میں اس کے ساتھ حرف جارہ با داخل کر دیتا ہوں. حرف جارہ با داخل کر دیتا ہوں. اس کے ساتھ میں نے حرف جارہ با داخل کر دیا. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ بل. اور یہ حرف جارہ با کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ یہ
اسم کو جر میں لے آئے گا, اسم کو جر میں لے آئے گا, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ القلم کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ بالقلمی. بالقلم. اب یہ ہو جائے گا بالقلم, اور اب اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ قلم کے ساتھ. قلم کے ساتھ. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ قلم کے ساتھ. میں آپ سے کہتا ہوں الصبر, صبر رکنا, رک جانا کسی چیز کے اوپر. اس کے ساتھ میں حرف جارہ لگاتا ہوں, با لگا دیتا ہوں. یہ کیا کرے گا؟ با حرف جارہ کیا کرے گا؟ الصبر کو کیا کر دے گا؟ کیا کر دے گا؟ مجرور کر دے گا بالخبر. مجرور. بولے نا سر, بولے. مجرور کرے گا, تو یہ کیا بن جائے گا؟ بالصبر. اب اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ صبر کے ساتھ. صبر کے ساتھ. یہ ہو جائے گا صبر کے ساتھ. میں آپ سے کہتا ہوں رب الناسی. طلعت جی, رب الناسی کیا لگتا ہے آپ کو؟ رب الناسی جی السلام علیکم. رب الناس, رب الناسی انسان کا رب, لوگوں کا. انسانوں کا رب. ٹھیک ہے, انسانوں کا رب. لگ کیا رہا ہے آپ کو؟ یہ جر میں ہے نا. نہیں, یہ لگ کیا رہا ہے آپ کو؟ مفرد لگ رہا ہے, مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب. کون سا مرکب؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. رب الناس. رب آپ نے دیکھا اسے میں الف لام داخل نہیں ہے, اعراب ہلکا ہے, کنفرمیشن ملی اگلے والے اسم کو دیکھ کے. اگلے والا اسم آپ نے دیکھا حالت جر میں کنفرم ہو گئی, مضاف مضافلے, مضاف و مضافلے مل کے کیا بن گیا؟ مرکب اضافی بن گیا. ٹھیک ہے جی. اب میں اس کے اوپر حرف جارہ با داخل کر دوں. میں اس کے اوپر حرف جارہ با داخل کر دوں. اب یہ با جب داخل ہوگا تو با کیا کرے گا؟ انسانوں کے رب کے ساتھ با. رب الناس. نہیں, ابھی ترجمہ تو پوچھا ہی نہیں میں نے آپ سے. با حرف جارہ داخل ہو گیا, با کیا کرے گا؟ یہ اس کو جر میں دے دے گا نا, کس کو؟ مجرور بنا دے گا. ربو کو ربی کر. رب. با جو ہے وہ حرف جارہ ربو کو جار کرے گا, مجرور کرے گا. یہ کہنے ہیں آپ سر؟ جی. ناسی کو کیوں نہیں کر رہا؟ ناس تو پہلے جر میں ہے نا. لیکن آپ اس کو ایڈ بھی تو رب میں کر رہے ہیں. نہیں, یہ جواب غلط ہے آپ کا. جی ذرا غور کریں کیا جواب ہونا چاہیے. تھوڑا سا غور کریں, آ جائے گا جواب. مضاف کو جو ہے وہ چر بنا رہا ہے. نہیں, تھوڑا اور اس کو واضح کریں. ایک سوال کر لوں میں یہاں پہ سر. سوال میرا یہ ہے کہ با حرف جارہ داخل ہوا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ربو کو ربی کر دیں. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے کہ با حرف جارہ الناسی کو کیوں نہیں کر رہا, ربو کو کیوں کر رہا؟ سر سوری ٹو انٹرپٹ یو, ایک سوال کر لوں میں. ہاں کرے چلیں. جی یہ آپ نے جب با کو بالقلمی پہ لگایا تھا تو بالقلمو تھا. میرا سوال یہ کہ آپ نے الف لام والے ورڈ پہ با کو کیوں داخل کیا؟ سادے ایسے کر دیے, سادے میں بھی کر دیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, وہ تو میں نے ایسے ہی کر دیا, کوئی وجہ نہیں, کوئی وجہ نہیں. سر الناسی جو ہے وہ مرکب اضافی کا مضاف الیہ ہے, تو حالت جر میں ویسے ہی ہے. نہیں, یہ جواب نہیں ہے. بہت تھوڑا سا غور کریں. مجھے بتائیں مرکب توصیفی میں کس کی اہمیت ہے؟ موصوف کی. سر موصوف کی. مرکب اشاری میں کس کی ہے؟ مشار الیہ. اور مرکب اضافی میں کس کی ہے؟ مضاف کی. مضاف کی. با حرف جارہ اپنا امپیکٹ, کوئی بھی حرف جارہ امپیکٹ اپنا کس پہ دے گا؟ مضاف پہ دے گا, کیونکہ مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی.
مضاف کی مضاف الیہ تو ہے ہی حالت جر میں. آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ وہ ربو پہ اس لیے دے رہا ہے کہ ربو مضاف ہے اور مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی. مضاف کی ہے. تو یہ ربو سے کیا بن جائے گا؟ برب الناس. برب الناس. قرآن مجید میں آپ کو یہی ملتا ہے نا؟ جی قل سر. اعوذ برب الناس. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ انسانوں کے رب کے ساتھ. انسانوں کے رب کے ساتھ. میں آپ کو کہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں اذن اللہ، اذن اللہ. جی اللہ کا اذن. ہاں، اللہ کا اذن، اللہ کی اجازت. ٹھیک ہے کیا یہ مجھے بتائیے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے. تو جو ہے مضاف، اللہ ہی مضاف ہے. ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ با داخل کر دیتا ہوں. با حرف جارہ میں نے داخل کیا. با حرف جارہ کیا کرے گا؟ مضاف کو بإذن اللہ. مضاف کو حالت جر میں لے گیا. بإذن اللہ بن گیا. کیا مطلب ہو جائے گا؟ اللہ کے اذن کے ساتھ. اللہ کی اذن اللہ کے کی ساتھ، مرضی کے. اللہ کی اجازت کے ساتھ. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسم اللہ. اللہ کا نام. اللہ کا نام. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس کے ساتھ با لگا دیتا ہوں. میں اس کے ساتھ با لگا دیتا ہوں. بسم اب ایک اللہ. پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. اب ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. یہ اسم اللہ کا جو الف ہے نا، یہ الف آ رہا ہے حمزہ، یہ دراصل حمزۃ الوصل ہے. اور یہ جب حرف جارہ با کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس الف کو لکھا نہیں جاتا. اسی لیے آپ قرآن مجید میں آپ کو یہ اس طرح سے ملتا ہے لکھا ہو. اس کو لمبا کر دیتے ہیں اور اس طرح سے لکھتے. ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. اس طرح سے لکھا ہوا آپ کو نہیں ملتا. اس طرح سے نہیں لکھا ہوا ملتا. جی سر. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا. یہ اس کے ساتھ با کے ساتھ اسپیشلٹی. تو میں نے اس کے ساتھ با کو داخل کر دیا. میں نے اس کے ساتھ با کو داخل کیا. تو با کیا کرے گا جی؟ اسم کو مجرور کر دے گا سر. اسم کو مجرور کر دے گا. بسم اللہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمانی الرحیمی. ٹھیک ہے، اس کی طرح ترکیب کرنے کی کوشش کریں ذرا. با کو کیا کہیں گے آپ؟ با کو آپ کہیں گے، با جو ہے حرف جارہ. با کیا ہے؟ حرف جارہ. اسم کیا ہے؟ مجرور. ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے کہا ہے کہ اس چیز کو دیکھا کریں کہ جب آپ ترکیب کر رہے ہیں، ترکیب آپ مفرد کی کر رہے ہیں کہ مرکب کی کر رہے ہیں. با اسم اللہ پہ داخل ہوا تھا. اسم اللہ مفرد نہیں تھا، ایک مرکب تھا. اسم اللہ کیا تھا؟ اللہ کا نام تھا نا. جی سر. یہ ایک مرکب تھا نا. تو پہلے اس مرکب کو ڈیفائن کریں. تو مجھے بتائیے اسم کیا ہے پھر؟ مضاف. مضاف. اب آ جائیں اللہ الرحمانی الرحیمی. مجھے بتائیے اللہ ہی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مضاف الیہ. جی سر. اللہ ہی. آگے آ رہا ہے الرحمانی الرحیمی. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ صفات.
صفات لگ رہی ہیں، صفات لگ رہی ہیں نا. کس کی صفات لگ رہی ہیں؟ اللہ کی صفات لگ رہی ہیں. ایسے ہی ہے، جی ایسے ہی ہے نا سر. جی جی اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جو اللہ ہی ہے یہ یہاں کیا کس طور پہ آیا ہے؟ موصوف. موصوف. اور الرحمانی جو ہے یہ صرف اول ہو گئی اور یہ ہو گئی صرف دو. ثانی. یہ صرف اول اور صرف ثانی مل کے اس موصوف کے لیے صرف بن گئے. یہ موصوف اور یہ صرف مل کے اس مضاف کے لیے کیا بنے؟ اس مضاف کے لیے کیا بنے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ بن گئے. یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کے کیا بنے اس جارہ کے لیے؟ مجرور. مجرور بن گئے. اور یہ جارہ اور یہ مجرور مل کے کیا بن گئے؟ مرکب جاری. جاری. اس کو بھی چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں موصوف اور صرف مل کے کیا بنے؟ مرکب توصیفی. اور پھر یہ مرکب توصیفی اس مضاف کے لیے کیا بن گیا؟ مضاف الیہ. اور پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کے جو ہے مرکب اضافی ہو کے مجرور ہو گئے. ایسی ہے نا؟ جی سر. یہ بتائیے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان نہایت رحیم ہے. جی اچھا آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے. کوئی دوسرا ساتھی کرے. جی کلثوم جی آپ کریں. جی سر السلام علیکم. بس کریں جی اس کا ترجمہ. اگر میں شروع سے کرتی ہوں تو 7 نام اللہ کے، تو ایسے نہیں ہو. اللہ کے نام کے ساتھ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. کوئی اور ساتھی؟ رحمان اور رحیم اللہ کے کے نام. ایک منٹ رکیے گا. آپ نے کہا رحمان اور رحیم اللہ کے نام کے ساتھ. اچھا میں سننے میں ہی آ رہا. آپ نے کہا رحمان اور رحیم. جی مجھے بتائیں اور کا ترجمہ کہاں سے لایا؟ بیچ میں واؤ تو کہیں بھی نہیں. آپ کو میں ایک بات بتا دوں یہاں بڑی امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات قرآن مجید میں اس طرح سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، رحمان الرحیم، غفور الرحیم، ٹھیک ہے، جتنی بھی آئی ہیں وہ بغیر واو کے آئی ہیں. صرف قرآن مجید میں شاید 2 مقام میں، مجھے ایک ہی مقام یاد ہے، سورہ حدید کے اندر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ صرف ایک ایسا مقام ہے جہاں عطف کے ساتھ آیا اور اس کی کوئی اور وجہ ہے. اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں آپ کو عطف کے ساتھ اللہ کی صفات نہیں ملے گی. کیوں؟ ایک بات یہ آپ کو پتا، رحمان مبالغے کا صیغہ ہے اور رحمان جس وزن کے اوپر آتا ہے اس وزن کے اوپر جو ہے نا بہت جو ہے نا جوش ہوتا ہے. اور رحیم ہی مبالغے کا صیغہ ہے لیکن یہ جس وزن کے ساتھ آتا ہے اس کے اندر جوش نہیں ہوتا، اس کے اندر بڑی جو ہے نا دبام ہوتا ہے. رحمان جوش کے ساتھ ہوتا ہے، غضبان بہت غصے میں، تھپڑ مارے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ہے نا. جوان بہت بھوکا، روٹی کھا لیں وہ ختم ہو جائے گی. تو اس کے اندر جوش ہوتا ہے لیکن ٹیمپریری ہوتا ہے. رحمان کی مثال ہے اس طرح سے جیسے سمندر کی لہریں اوپر جاتی ہیں اور نیچے آتی ہیں، اوپر جاتی ہیں اور نیچے آتی ہیں. 365 دن یہ سلسلہ نہیں ہوتا. لیکن رحیم دریا کی طرح ہے، چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. تو یہ 2 صفات اللہ کی پیرللی چل رہی ہوتی ہے. اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ جو ایک وقت میں بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہیں اور یہ صرف اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ کبھی بھی واو کا ترجمہ نہیں لائیے. صرف ایک جگہ میں نے آپ کو بتائی قرآن میں شاید 2 ایسے مقام ہیں جہاں واو کے ساتھ صفات آئی ہے اور دونوں جگہ ایک اسپیشل وجہ ہے اس کی. اس کا ترجمہ نہ ہے. اب آپ کریں ترجمہ دوبارہ جو آپ کر رہے تھے، آپ کریں رحمان رحیم رحمان
رحمان رحیم اچھا اللہ. ایک بات اور سمجھ لیں کہ مبالغے کا صیغہ ہے نا، تو اس کے اندر ترجمہ آپ لے کے آئیں، اس کے اندر بہت کا وزن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی آپ کا ٹائم نہیں آیا وزن کے لیے. آپ کہیں بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان. جی اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے. مجھے بتائیں کتابوں میں کیا ترجمہ ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو وہ شروع کہاں سے ہے؟ یہ فعل میں حذف محذوف ہے، شاید اشرا وہ کہہ سکتے ہیں استاد یہ محترم. تو ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ جو معذوف ہے جو کچھ بھی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے معذوف کرنے کی؟ کوئی ضرورت ہے؟ نہیں. تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں؟ ہم اس کو کیوں جملہ بنا رہے ہیں جبکہ یہ مرکب ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اب آپ اس کے اندر دیکھیں نا، آپ اس کا ترجمہ اچھا اس ترجمے کا ایک ترجمے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اس ترجمے میں آپ دیکھیں کیا چیز ہو رہی ہے. ایک مرکب جاری بھی ہے، ایک مرکب اضافی بھی ہے، اور ایک مرکب توصیفی بھی. ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ جارہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ مجرور کو پہلے کال کرتے ہیں، جارہ کو بعد میں کال کرتے ہیں. تو مجرور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو مجرور ہے یہ بھی ایک مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ اگر آپ نے دیکھا تو آپ کو نظر آیا مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے مضاف بعد میں. مضاف الیہ بھی ایک مرکب ہے. وہ مرکب کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے کہ پہلے صرف پھر موصوف. اس میں آپ کا ترجمہ ہوا بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان، اللہ کے نام کے ساتھ. یہ ہے اس کا پراپر ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. لیکن کتابوں میں آپ کو ملتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو اس میں پھر دو رائے ہیں. اس میں ایک رائے ہے کہ کسی نے کہا کہ اس کا ایک فعل معذوف ہے، ٹھیک ہے جی، کسی نے کہا اس کا ایک مبتدا محذوف. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر ایک بہت بڑا سوال آتا ہے. اکرام صاحب، آپ نے اگر اس فعل معذوف کو یا مبتدا معذوف کو اگر آپ نے لے لیا تو آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ جی شروع کرتا ہوں، یعنی اس میں کیا آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ دوبارہ بتائیے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے ٹھیک ہے، جو بہت اس میں مہربان. یہیں تک رک جائے، بس آگے تک جانے کی ضرورت نہیں. جب آپ نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے تو آپ نے شروع ہی نہیں کیا. آپ نے کہاں شروع کیا اللہ کے نام سے؟ ہاں جی بات صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑی بحث ہے. جی 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 اتنی بڑی بحث ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور جس کے اوپر جو ہے نا لوگوں نے پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی، صحیح. اور جس نے اس پہ بحث کی وہ کہ میرا اس مسلک کے ساتھ بہت جھگڑا رہتا ہے. لیکن جی شاید میں ان کے ساتھ، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے تو شروع ہی نہیں کیا آپ نے. صحیح بات. کہاں کیا آپ نے؟ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسکول آف تھاٹ بھی معذوف فعل لاتی ہے. وہ اسکول آف تھاٹ بھی معذوف فعل لاتی ہے، لیکن وہ کیسے لاتی ہے؟ وہ اس طرح سے لاتی ہے، وہ اس طرح سے لے کے آتی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ پھر لے کے آتی ہے یہاں اس معذوف فعل کو، پھر بعد میں لے کے آتی ہے. تو بہتر یہی ہے، مطلب وہ آپ کی اس کی روانی کے لیے سب کچھ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ نہیں ہے، ایک مرکب. صحیح جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرکب ہے، بس اس چیز کو سمجھ. تو جو آپ کا پہلا مرکب ہے، وہ جو پہلا آپ کا جو جارہ ہے وہ ہے حرف جارہ با. لکھتے بے ہیں، پڑھتے اس کو با ہے. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھتے لکھا اس کو بے کے کسرہ کے ساتھ جائے گا، لیکن پڑھیں گے اس کو با پڑھیں گے. جو آپ کا دوسرا حرف ہے، جو دوسرا حرف جارہ ہے وہ ہے واو. آپ کا جو دوسرا حرف جارہ ہے وہ ہے واو. یہ جو واو ایک سوال ہے جی. جی سر بولے سر. یہاں پر یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع کیا اسم اللہ، تو اگر میں کہوں اسم اللہ الرحمن، بس یہاں تک کہ رک جاؤں، اس سے یہ مطلب بنتا ہے کہ اللہ کا نام الرحمن ہے؟ نہیں، کیسے نکلے گا؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آیا، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. دیکھیں آ نہیں سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ الرحمن، آپ دیکھیں کہ اگر میں یہاں لے لوں اس کا مطلب اللہ الرحمن،
تو الرحمن بھی معرفہ آ رہا ہے اور اللہ ہی بھی معرفہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو دیکھیں نا, دونوں معرفہ آ رہے ہیں اور دونوں حالت جر میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ اس کا کنیکشن نہیں بن رہا. اس کا کنیکشن صرف اور صرف بن سکتا ہے اس صورت میں کہ اگر میں اس کو صرف لکھ دوں. تو اس میں جو پھر آئے گا اللہ کا نام جو رحمان ہے, جو بہت رحم کرنے والا آپ دیکھیں, آپ کو پتا ہے جو کا جو معنی ہے نا وہ اس میں موصولہ سے نکلتا ہے. اس میں موصولہ جو ہم نے پڑھے نہیں ہے نا ابھی, الذی الذین, اس سے جو کا معنی نکلتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اسماء ہیں جن سے جو کا معنی نکلتا ہے. تو میں نے آپ سے سیدھے کہا آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ جب بعض دفعہ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں, میرا اپنا ذاتی ہے, اور ہو سکے یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, اور میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے کہا ہے کہ میری جو اپنی ذاتی رائے ہو وہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ پسند آئے تو اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار. تو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ قرآن مجید کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے, خاص طور پر وہ تمام لوگ جو گرامر سیکھنا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں اس کے لفظی مفہوم پہ جانے کی, ٹھیک ہے. کیونکہ جو آپ کو جو ٹرانسلیشن ملتی ہے نا, یہ ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ رواں ترجمہ ہے. وہ جیسے کامنٹری نہیں ہوتی, رواں کامنٹری جو ہوتی ہے وہ رواں ترجمہ ہے. اس کو چھوڑ دیں آپ. ابھی آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو اسی طرح سے چلیں. ہمیں کہیں لفظی نظر نہیں آ رہا. جیسے میں نے جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ اس میں اور کا ترجمہ کیوں لے کے آئے, کہیں ہے ہی نہیں نا, واؤ ہے ہی نہیں تو میں کیوں لے کے آ رہا ہوں, اس کو ضرورت ہی نہیں. تو اور سیکنڈلی کیا ہے کہ دیکھیں یہ ہماری زبان نہیں ہے نا, تو پھر ہم کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی مفہوم اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کے کوئی نہ کوئی مفہوم اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو اوائڈ کرنا صحیح ہے جی. نہیں, پہلے اس پہ کبھی نہیں سوچا تھا. چلے کوئی بات نہیں سر. تو پہلا ہے سر میری رائے اس میں تھوڑی سی مختلف. سر کریں حکم. جی سر, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, مے بی آئی بی رانگ. آپ نے جو بات کی ہے کہ ہم اس کے لفظی ترجمے پہ غور کریں اور اس کا جو معنی بن رہا ہے جملے کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں, تو میرا خیال ہے یہ غلط نہیں ہو جائے گا, کیونکہ جو لفظ جس طرح استعمال ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے معنی کئی ہو. نہیں, دو چیزیں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جب آپ ایک چیز کو سیکھ رہے ہیں نا, آپ ابھی یہاں ہم یہاں قرآن کی تفسیر نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, نہ ہم یہاں قرآن کو ہم اس کے فہم سے پڑھ رہے ہیں. ابھی ہم اس کو گرامیٹیکلی پڑھ رہے ہیں. جب ہم اس کو گرامیٹیکلی پڑھیں تو ہم اس کو گرامیٹیکلی اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں اور اس کی انالیسس بھی کریں. جب آپ اس لیول سے نکل جائیں پھر آپ اس کی مفہوم کی ٹرانسلیشن کریں, پھر آپ اس کو مفہوم کے طور پہ سمجھیں. سمجھا اسی طرح سے جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اس وقت اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کی ٹرانسلیشن بھی لفظی طور پہ ہی ہوگی اور جو اسی طرح سے چلے گی, کیونکہ اسی سے خوبصورتی پیدا ہوگی. جس کی زبان ہے اس کو ایشو نہیں ہے, ایشو میرے اور آپ کے لیے آتے ہیں. مجھے اور آپ کو اس کو جو ہے نا ٹرانسلیشن کرنی پڑتی ہے. اسی لیے جو آپ کو بعض دفعہ جو ٹرانسلیشن میں ڈفرینس ملتے ہیں اس کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ کسی کو کسی پیرامیٹر سے ڈیفائن کرتے ہیں, کوئی کسی دوسرے پیرامیٹر سے ڈیفائن کرتے ہیں. تو سر بات تو میری صحیح ہوگی نا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لفظ اگر استعمال ہو رہا ہے, عربی استعمال کر رہے ہیں اور وہ کسی معنی میں استعمال کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس لفظ کے 3 4 5 6 مطلب ہوں, لیکن جس معنی کے لیے وہاں استعمال ہوا ہے ہم نے وہی لینا ہے نا. ہم وہی لے رہے ہیں, ہم یہاں پہ تو وہی لے رہے ہیں. ہم کون سا دوسرا معنی لے رہے ہیں مجھے بتائیے. سر یہ تو چلے آسان چیز ہے نا, اگر کوئی اور ایسا لفظ آ جاتا ہے جس کے کئی سارے معنی ہیں پھر. ہاں دیکھیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی تھوڑے دنوں پہلے کہ ایک میں نے آپ کے سامنے ایک فعل رکھا تھا ضربا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ضربا کا جو بنیادی معنی ہے ضربن, وہ معنی ہے مارنا, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو حرف جا رہا ہے ان کو ہم پریپوزیشن بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پریپوزیشن کہتے ہیں. یہ پریپوزیشن کے ساتھ کچھ ایسے فعل یا اسم جب آتے ہیں پریپوزیشن کے ساتھ تو معنی کی تبدیلی ہو جاتی ہے. تو جو معنوی تبدیلی آتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ کا اگر 10 معنی ہے, اگر 2 یا 3 معنی یا 4 معنی اگر آ بھی رہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ملے گی آپ کو. تو وجہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آتی رہیں گی. تو خود بخود یہ جو آپ کی چیزیں ہیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی, کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. میرا بھی صرف بنیادی آپ کے ساتھ جو پوائنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ ہم جب یہ اس کو بطور
ایک گرامر کے سیکھ رہے ہیں نا تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ اسی حساب سے کریں. لیکن اگر مفہوم میں چلے جائیں گے تو پھر آپ نے جتنی جو محنت کی ہے پھر آپ یہاں اگر آپ نے اس کا ترجمہ لیٹ سے اگر آپ یہاں ترجمہ ایسا کر دیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور بہت مہربان ہے, یہ اگر آپ نے ترجمہ کر دیا تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ مجھے بتائیں آپ نے سر یہ جتنے ابھی اپنے الفاظ کے آپ نے ترجمے کیے ہیں مجھے وہ الفاظ تو بتا دیں, مجھے بتا دیں شروع کرتا ہوں کہاں سے آیا. آپ لا سکتے ہیں, کوئی لفظ ہی نہیں ہے شروع کرتا ہوں. آپ مجھے کہیں جو کا لفظ مجھے دکھائیں کہاں ہے, یہاں پہ کہیں بھی نہیں ہے. تو آپ مفہوم کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے کسی کو سمجھانے کے لیے تو بتا سکتے ہیں, لیکن چونکہ آپ کا ابھی پرائمریلی جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں جو عربی کے قواعد ہیں اس کو میں سمجھوں, وہ جب آپ کو سمجھ آ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے اس ٹرانسلیشن کو سمجھنا اس کے سمجھنا آسان ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے بات کروں تو جی پہلا جو آپ کا حرف جارہ تھا وہ تھا حرف جارہ با, لکھتے اس کو بے کے ساتھ ہے لیکن پڑھتے ہم اس کو جو ہے وہ با ہے. دوسرا حرف جارہ ہے واو. یہ جو واو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ واو جو ہے یہ یاد رکھیے گا یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ خاص اللہ کے ساتھ. یہ واو قسم جو ہے یہ خاص اور یہ واو کہہ رہا ہوں, یہ واو جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ واو جو ہے قسم کے لیے اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پہ جیسے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں العصر, عصر کہتے ہیں زمانے کو. ٹھیک ہے جی. عصر دراصل کہتے ہیں نچوڑنے کو بھی کہتے ہیں. عربی زبان میں جو جوس ہوتا ہے اس کو عصیر کہتے ہیں. عصیر بھی اسی سے نکلا. عصر کہتے ہیں زمانے کو, اور زمانے بھی آپ کو پتہ دو قسم کے ہیں اور قرآن مجید میں دونوں ہی آئے ہیں. ایک عصر بھی آئے اور دہر بھی آیا. دہر سورہ دہر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس کو سورہ انسانی بھی کہتے ہیں. تو دہر بھی زمانے کو کہتے ہیں, عصر بھی زمانے کو کہتے ہیں. ان دونوں میں بھی ایک بنیادی فرق ہے عصر اور دہر میں. عصر کہتے ہیں اس زمانے کو جب سے انسانیت وجود میں آئی اور دہر کہتے ہیں اس زمانے کو جب سے کائنات وجود میں آئی. تو ان دونوں میں بھی فرق ہے. اس عصر کے ساتھ میں واو لگا دیتا ہوں. واو جو قسم کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ واو اس کے ساتھ لگا تو واو کیا کرے گا, واو کیا کرے گا جی, مجرور کر دے گا. مجرور کر دے گا. تو یہ ول عصروں سے کیا بن جائے گا, واو جو ہے یہ جی بولیں جی بولیں یہ الف جو ہے پھر حمزۃ الوصل ہے, یہ پڑھا نہیں جائے گا نا, لکھا جائے گا. پڑھا نہیں جائے گا. جب پڑھا نہیں جائے گا تو پھر اس پر حرکت بھی جو ہے وہ پڑھی نہیں جائے گی. یہ آ جائے گا ول عصری. ول عصری کیا ترجمہ ہوگا جب اس کا, زمانے کی قسم. زمانے کی قسم. کیا ہو جائے گا, زمانے کی قسم. اور قرآن مجید میں تو قسمیں بہت آئی ہیں. والشمس والقمر والتین والزیتون, بے انتہا یہ. مجھے بتائیں یہ جو قسمیں آتی ہیں کیوں آتی ہیں, تو بتا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. پھر اتنی قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ ایمفیسائز کرنے کے لیے. ایمفیسائز کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا, اللہ تعالیٰ کا تو ایک ایک کلمہ ہی حق ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کھاتا ہے, ہمیں بیدار کرنے کے لیے کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہے. اللہ قسم کھا سکتا ہے ان چیزوں کی, کیا میں اور آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں. میں اور آپ نہیں کھا سکتے. تو یہ جو ہم کھاتے ہیں نا قسمیں, ماں کی قسم, باپ کی قسم, تیری قسم, بچوں کی قسم, یہ سب لفظ چیزیں, اس سے بچنا چاہیے. یہ سب لفظ ہیں. اس سے بے انتہا کوشش کرنی چاہیے اپنی بھرپور کہ ہم ان چیزوں کو روکیں. اگر آپ کو بالفرض کھانی بھی پڑ جائے تو اگر کوئی مجبوری آ بھی جائے تو پھر آپ نے قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھانی. پھر آپ کہتے ہیں واللہ
اردو میں کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھا. اچھا اس واو قسم کے بارے میں ایک پوائنٹ ہے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ آپ نوٹ کر لیں, پڑھیں گے ہم اس کو تفصیل سے بات میں جب اس کا وقت آئے گا. جب بھی قسم آئے گی نا, جب بھی قسم آئے گی اس کا ہمیشہ ایک جواب قسم ہوگا. جب بھی قسم کھائی جائے گی تو یاد رکھیے گا اس کا ہمیشہ ایک جواب قسم ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے اسی صورت میں اگر آپ دیکھیں والعصر, یہ قسم کھائی گئی ہے زمانے کی قسم, اس کا پھر جواب قسم آ گیا تھا ان الانسان لفی خسر, بے شک یقیناً تمام انسان بہت بڑے خسارے. ٹھیک ہے, ہمیشہ اس کا جواب قسم ملے گا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, پھر اس کا جواب قسم آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن. جب بھی قسم آئے گی اس کا ہمیشہ جواب قسم دیا ہے. لیکن ہم یہ جب اس وقت تک پہنچیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا, بس ذہن میں یہ پوائنٹ رہنا چاہیے. واو, ایک واو آپ نے, اب واو کا ذہن میں رکھیں. آپ نے کتنے واو اب تک پڑھے میجر صاحب؟ سر ابھی تو ایک ہی پڑھا ہے. نہ کریں سر, نہ کریں. عطف بھی ہے. اچھا وہ عطف, اور اس کے علاوہ دو ہی پڑھے, دو ہی ابھی تو پڑھے یہی ابھی ذہن. تک. سر سب سے پہلا واو آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ حروف ہجا, حروف الہجا میں پڑھا تھا. سب سے پہلا واو آپ نے پڑھا حروف الہجا میں. دوسرا واو آپ نے پڑھا جس کو آپ نے واو عاطفہ کا. تیسرا واو آج آپ کے سامنے آیا ہے جس کو واو قسمیہ کہتے ہیں. اور واو قسمیہ عموماً یاد رکھیے گا, واو قسمیہ کی پہچان کیا ہوگی کہ واو اپنے آنے والے اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کو کیا کرے گا, حالت جر میں لے جائے گا. یہ اس کی پہچان ہوگی. مطلب آپ نے ابھی تک دو ہی واو پڑھ لیے نا, فار ایگزامپل حروف الہجا کو چھوڑ دیں تو پہچان کیا ہوگی واو قسمیہ کے واو عاطفہ کی. واو عاطفہ کیا کرے گا کہ وہ عطف و معطوف کو پکڑے گا, اور واو قسمیہ کیا کرے گا جو جارہ کے طور پہ آ رہا ہے قسمیہ کے طور پہ, وہ اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جائے گا. اچھا یہ دو ہو گئے. تیسرا ہے تا. تیسرا ہے تا. یہ جو تا ہے سر یہ بھی قسم کے لیے, یہ تا جو ہے یہ بھی قسم کے لیے ہے, لیکن یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ قسم ہے لیکن اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ کسی اور کے لیے نہیں استعمال ہوتا. یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں آتا. قرآن مجید میں 2 یا 3 مقام ہیں جہاں یہ استعمال ہوا ہے. تاللہ, اللہ کی قسم. اللہ کی قسم. 3 آپ کے سامنے حرف جارہ آ گئے. ذرا مجھے طلعت جی بتائیے مرکب جاری کس کو کہتے ہیں, کیا ہے, ذرا فٹافٹ 1 منٹ میں بتائیے. مرکب جاری جن میں حروف جاریہ استعمال ہوتا ہے. جاریہ نہیں کہتے, جارہ, جاریہ نہیں کہتے. آپ نے تو بالکل جو ہے نا مجھے اس وقت ناظم آباد میں پہنچا دیا, ناظم آباد میں پہنچا دیا. جاریہ, ہاں بھائی جی طلعت جی آپ رک گئی. جی مرکب جاری کے 2 حصے ہیں, ایک جارہ اور دوسرا مجرور. ٹھیک ہے, اس کے ٹوٹل جو حروف جارہ ہیں وہ 17 ہیں. لیکن مرکب جاری کہتے کس کو؟ ایسا مرکب جس میں حرف جارہ استعمال ہوتا ہے. زبردست. ایسا مرکب جس میں حرف جارہ استعمال ہوتا ہے. کتنے ٹوٹل حرف جارہ ہیں؟ 17 ہیں, لیکن قرآن شریف میں 11 یوز ہوئے ہیں, اسی لیے ہم 11 ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کون کون سے ہم نے اب تک پڑھے؟ سب سے پہلے با پڑھا ہے, زیر سے لکھا جاتا ہے لیکن بولا با جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کرتا ہے اس کا مطلب ہے 7. ٹھیک ہے, زبردست. اور دوسرا ہے واو. واو انگریزی میں جیسے نہیں کہتے واو, یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے وہ تا ہے, یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ اس میں زمانے کی قسم ہے, اور یہ اسپیشل شاید اللہ, جو تا ہے وہ صرف اللہ میاں کے لیے ہے. اچھا, اللہ کے ساتھ میاں نہ لگایا کریں, بڑی مہربانی ہے.
سوری اس میں جلال ہاں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ہر بات پہ ٹوکتے ہیں. نہیں لیکن نہ لگایا کریں بہتر. نہیں کریکٹ کریں, بہت اچھی بات ہے, ہمیں تو ظاہر ہے کوئی سرکاری نہیں پتہ. یہ آپ اس کو اس طرح سے کہیں کہ واو بھی قسمیہ ہے اور تا بھی قسمی ہے, دونوں قسمی ہے, لیکن تا جو ہے وہ خاص اللہ کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ استعمال ہے. ٹھیک ہے جی, تا جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا. تیسرا جو چوتھا حرف جا رہا ہے وہ ہے کا. تیسرا جو حرف جا رہا ہے یہ ہے کا, اور اس کا ہے یہ تشبیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مانند کے لیے استعمال حرف جارہ کرتے کیا ہے, ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں, کوئی بھی حرف جارہ کرتا کیا ہے, اپنے آنے والے اسم کو مجرور کرتا. ہر ایک کے کچھ معنی ہے, وہ معنی آپ کے سامنے بس صرف رہنے چاہیے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اور ہر ایک کی ایک زیادہ میں نہیں, ایک ایگزامپل کرایا کروں گا. میں آپ سے کہتا ہوں جی اصحاب الحوتی, یا اصحابو نہیں کریں, اس کو آپ کر دیں صاحب الحوتی. حوت کہتے ہیں مچھلی کو. جی صاحب الحوتی کیا چیز لگ رہی ہے آپ کو؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی, بتائیے ترجمہ کریں. حوت کا ساتھی, مچھلی کا ساتھی. مچھلی کا ساتھی یا مچھلی والا, یا مچھلی والا. مچھلی والا کہتے زیادہ بہتر لگے گا. ٹھیک ہے, جی صاحب الحوتی مچھلی والا یا مچھلی کا ساتھی. میں اس کے ساتھ جو حرف جارہ کاف لگا دیتا ہوں, میں اس کے ساتھ حرف جارہ کا لگا دیتا ہوں. کیا کرے گا؟ مجرور کر دے گا سر. مجرور کر دے گا. کصاحب الحوت. اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مچھلی والے کی مانند. مچھلی والے کی مانند, مچھلی والے کی طرح. یہ مچھلی والا کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی حضرت یونس علیہ السلام. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے, اور آپ نے فرمایا مجھے کبھی تم یونس بن متا کے اوپر بھی فوقیت مت دینا. کیا فرمایا آپ نے؟ یعنی سیدنا یونس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے تھوڑی سی سرجری زیادہ ہو گئی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا. اور خوبصورت بات یہ دیکھیں آپ کہ دوسرے جن قوموں پہ عذاب آیا, آپ یہ دیکھیں جن قوموں پہ عذاب اناؤنس ہو گیا ان پہ عذاب آیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو شر ایسا بخشا کہ ان کی قوم پہ عذاب نہیں آیا, ان کی قوم کو بخش دیا, کیونکہ وہ قوم خود آ گئی میدان میں معافی مانگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کی قوم پہ عذاب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کبھی ان پہ بھی خوف ہے. بس ادھر آپ کو سمجھانے کے لیے تھا. کا کرتا کیا ہے؟ کا مانند کا ترجمہ دیتا ہے. کا اصف معقول, قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا, کا اصف گویا کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح, کھائے ہوئے بھوسے کی مانند. تو کا کیا کرتا ہے؟ کا بھی حرف جارہ ہے اور اپنے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے, اور اس کا جو معنی ہے وہ مانند کے اس میں آتا ہے. اس کے بعد ہے جناب حرف جارہ فی. بہت بڑا آپ لوگوں نے قرآن مجید میں کہا آتا ہے. فی کے کیا معنی ہے؟ میں.
فی کے معنی ہے میں آپ سے کہتا ہوں سبیل اللہ، کیا مانا ہوا؟ اللہ کا راستہ. جی سبیل اللہ، آہستہ کیوں بولتی ہیں اتنا؟ زور سے بولیں. اللہ کا راستہ. جی اللہ کا راستہ. اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ. میں آپ سے کہتا ہوں فی، اس پہ حرف جارہ فی داخل کر دیا میں نے. حرف جارہ فی داخل ہوا، فی کیا کرے گا؟ مجرور کر دے گا. مجرور کر دے گا. سبیلی یہ ہو ہو جائے جائے گا. فی سبیل اللہ. اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں. اس کی انالیسس کریں. انالیسس ساتھ ساتھ کراتا رہوں تاکہ بھول نہ جائے. مرکب اضافی ہے یہ سبیلی. نہیں، جب بھی آپ نے انالیسس کرنی ہے نا تو انالیسس آپ شروع کریں ورڈ بائی ورڈ، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں دیکھیں کہ مفرد کی بات ہو رہی ہے کہ مرکب کی بات ہو رہی ہے. فی وجہ بتائیے، فی کیا چیز ہے؟ جارہ. اب آگے سبیل اللہ. سبیل اللہ مجھے بتائیے آپ کو مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب. تو پھر آپ نے مرکب کی آپ نے انالیسس کیا. سبیل کیا ہے اس میں؟ مضاف. مضاف. اور اللہ یہ مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی کیا بن جائے گا؟ مجرور. جارہ کے لیے مجرور. مجرور. اور جارہ اور مجرور مل کے مرکب جاری. تو یہ کتنے ہو گئے؟ کون کون سے ہو گئے؟ ریپیٹ کیجیے ذرا فٹافٹ، میں بھول گیا ہوں. با، واو، کا اور فی. 5 ہو گئے. 5 ہو گئے. 5 ہو گئے. چھٹا بھی لیں جی. چھٹا ہے لی. چھٹا ہے لی. لی کے کیا معنی لیں گے؟ لیے. لی بیسکلی لی کا معنی آتا ہے کا بھی آتا ہے، کا بھی آ سکتا ہے، کے لیے بھی آ سکتا ہے. اور یہ جو لی ہے یہ جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو ملکیت کے لیے آتا ہے. یہ جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو ملکیت کا مفہوم دے گا. لی جو ہے جب اللہ کے ساتھ آ جائے گا تو پھر یہ کیا کرے گا؟ ملکیت کے لیے بھی دے گا. جب آپ کہتے ہیں نا آپ نے کہا اللہ، آپ نے کہا اللہ، ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کے ساتھ لام لگا دیا. آپ نے اس کے ساتھ کیا لگا دیا؟ لام لگا دیا. تو کیا بن جائے گا؟ للہ. تو پھر کیا بن جائے گا؟ اللہ کے لیے. اللہ ہی کے لیے. للہ ملک السماوات والارض. اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہی. اللہ ہی کے لیے. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں جو آپ نے پہلے بولا تھا نا جی بولے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. زبردست. دیکھا، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یاد رکھا اس کو. رسولہ، کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا رسول. اس کا رسول. میں اس کے ساتھ جو ہے نا لام جارہ لگا دیتا ہوں. میں اس کے ساتھ لام جارہ لگا دیتا ہوں. لرسولہ. اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ اس کے رسول کے لیے. اس کے رسول. کتنے لفظ ہو گئے جی؟ 6 ہو گئے سر. 6 ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا ریورس کر دیں تو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. واو کی جگہ با کے ساتھ، با کے بعد تا لگا دیں. با تا واو کافی لی. با تا واو کافی لی. یہ سارے آپ نے دیکھا ہے جو 6 حرف ہیں سارے سنگل ورڈ. سارے سنگل ورڈ ہے نا.
सर फी भी सिंगल है, फी भी सिंगल में ही आएगा। नहीं आएगा। वैसे आप कह सकते हैं कि फी के साथ तो या भी आ रहा, लेकिन इसको ट्रीट सिंगल वर्ड में ही देते हैं, ठीक है जी। वो आपको आगे जाके समझ में आएगा इंशाल्लाह। अभी आप भले लेना चाहते हैं 2 वर्ड में लेने को मसला नहीं है, इससे बहस नहीं करते, लेकिन इसको आप सिंगल वर्ड में लेते। अब आ जाते हैं हम मजीद, कितने रह गए बाकी? 5 रह गए, बाकी रह गए 5। मैं आपके साथ लिखता हूँ 5वां, छठा वर्ड है मिन। पांचवा वर्ड क्या है जी? मिन। क्या तर्जुमा करेंगे मिन? से। से भी कर सकते हैं, तरफ भी कर सकते हैं, तरफ। से भी कर सकते हैं, तरफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं अल्लाह, मैंने लगा दिया मिनल्लाही, मैंने लगा दिया तो क्या हो जाएगा? मिनल्लाहि, मिनल्लाही, अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से या अल्लाह से। अब ये मिन के बारे में एक ख्याल रख लें, ये मिन जब हरफे जारा, ऐसा हरफे जारा, ऐसा मजरूब, मतलब इससे मोमिन के बाद जो के मारफा हो, अलिफ लाम के साथ हो, ऐसी सूरत में मिन को आप पढ़ नहीं सकते। मिन को आप पढ़ नहीं सकते तो आप क्या करते हैं, इसके ऊपर आरजी फता लगा देते, आरजी फता लगा देते। आप इसको क्या पढ़ते हैं? बिनल्लाह। ये नून के ऊपर जो फता है ये आरजी है, टेम्परेरी है, ठीक है, ये टेम्परेरी है मिन के ऊपर जो फता है, ठीक है जी। मिनल्लाही को और एग्जांपल है मिनल जन्नती, मिनल जन्नती वन्नास, जिन्नों और इंसानों में से, ठीक है। इसी तरह से एक कमेंट है, जी बोले। ये जो रेड में आप मार्कर यूज कर रहे हैं वो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर नहीं अच्छा, है। आपस की बात है, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल। तो वो प्रॉब्लली आई थिंक फेंट हो गया या हो चुका है। नहीं, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ माजरत के साथ, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं इंशाल्लाह ये थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी आती है ना बोर्ड की, तो बिल्कुल नजर नहीं आती। बड़ी देर मैंने आपसे कहा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। मैं आपसे दूसरी बात ही नहीं कर रहा सर। इंशाल्लाह दूसरी वाली फाइल खोलता हूँ मैं। अच्छा जी, जिस तरह से मिन है इस तरह से फिर एक आ जाएगा अन। अन क्या करता है? बेसिकली मिन और अन जो है ना, वो दोनों एक ही तरह का माना देते हैं, ठीक है। ये भी से के से आता है, से भी आएगा, के भी आएगा। मिनो अन जी, ये तकरीबन एक ही जैसे माना लेते हैं, और ये बाज दफा एक दूसरे को रिप्लेस भी कर देते हैं। ये बाज दफा एक दूसरे को जो है ना रिप्लेस भी कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहता हूँ अल्लाह का जिक्र, तो आप क्या कहते हैं? जिक्रुल, जिक्रुल्लाही। आपने एक चीज नोट की कि कितने आप इसमें देखें हरफे जारा, और कुरान मजीद में भी आपको हरफे जारा ज्यादातर मुरक्कब इजाफी के ऊपर ही दाखिल होता हुआ मिलेगा। आप देखें तो आपको एक चीज और आपके जहन में आई कि मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल तो आपको नजर आ ही रहा है ना। जितना मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल है ना, इतना ही हरफे जारा का भी इतना ही इस्तेमाल है। यानी मुरक्कब, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था ना कि अब जो 2 मुरक्कब हम करेंगे मुरक्कब इजाफी, लेकिन ये बहुत आसान है। इसके अंदर तो सिर्फ अपने हरफे जारा को जहन में रखना है, कोई कुछ नहीं करता, ये इसका कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि अपने आने वाले इस्म को क्या कर देता है, वो हालत जर में ले जाता है, और कोई काम नहीं करता, कोई चीज नहीं करता, ठीक है। इसके ऊपर हरफे जारा दाखिल हुआ, इसके ऊपर आपने कर दिया। सर ये वाला रंग थोड़ा बेहतर है सर, ये नजर आए डॉक्टर साहब? कुछ बेहतर, कुछ बेहतर। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और बेहतर होगा। अन दाखिल हुआ, अन क्या करेगा जी? जिक्रों को जिक्रिल्लाह, जिक्रिल्लाह, अन जिक्रिल्लाही। क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह के
ذکر سے, اللہ کے ذکر سے. اب ان کے بارے میں بھی ایک خیال رکھ لیں, ان اور من کے بارے میں. ان کا بھی ایسا ہے کہ ان جب داخل ہو معرفہ الف لام پہ تو ان جو ہے نا وہ بھی پڑھنے میں نہیں آتا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں الفحشاء, الفحشاء, میں نے اس کے اوپر ان داخل کر دیا, انل فاشا, میں نے اس کے اوپر ان داخل کر دیا. ان کیا کرے گا, اس کو مجرور کرے گا, پڑھنے میں نہیں آ رہا. من پہ آپ نے کیا کیا, عارضی فتح لگائی. ان پہ کیا کریں گے, عارضی کسرہ لگائیں گے. انل فحشائی, انل فحشائی والمنکر. لیکن یہاں پہ انل کا میننگ متعلق ہو جائے گا نا؟ نہیں, متعلق تو ساری بنیں گے نا. نہیں, متعلق سے مطلب یہ کہ نا میننگ کے لحاظ سے, یعنی عن الاسلام یعنی اسلام کے متعلق, عن المسلمین یعنی مسلمانوں کے متعلق. نہیں, کس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, سمجھ نہیں یعنی ہے. ہم اردو میں کہتا کہ یہ کس کے متعلق ہے, متعلق اس سینس میں کہہ رہا ہوں, گرامر کا نہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں, ابھی ہمارا بنیادی, ہم اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہے. ٹھیک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرف جارہ کرتا کیا ہے, اور جو حرف جارہ کی جو ایگزامپلز ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں صاحب, اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے جب اس پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. لیکن انشاءاللہ ابھی صرف آبجیکٹو یہ ہے کہ جتنے حرف جارہ ہیں اس پہ ہم ایک بات رکھنا چاہتے تھے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک, جزاک اللہ. اچھا جی, کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ ایک کوشچن ہے. 2 پوچھے سر. آپ نے ان ذکر اللہ وہاں پہ ان یوز کیا ہے, رائٹ؟ جی جی. اور نیچے یہاں پہ انل فحشا, یعنی یہ اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ ان ذکر اللہ تو پڑھنے میں آ رہا ہے, ان الفحشائی مشکل ہو جاتا ہے, جی جی رکاوٹ آ رہی ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں, کیونکہ عربی زبان کی جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی ہے اس کی روانی کی. ٹھیک. تو پھر کیا کیا کہ آپ ایک عارضی کسرہ, جیسے آپ نے یہاں کیا تھا نا, یہاں آپ نے من اللہ ہی پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا, تو آپ نے کیا کیا, نون کے اوپر عارضی فتح دیا اور آپ نے اس کو پڑھا من اللہ ہی. ایسے ہی ہے نا. تو یہ عارضی کسرہ یا عارضی فتح دیا, یہاں آپ نے عارضی کسرہ دیا, انل کر دیا. ہے یہ انی نہیں ہے, یہ انی. یہ زیر جو آ رہا ہے یہ عارضی کسرہ ٹیمپریری ہے, صرف اس کو ملانے کے لیے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ہر دفعہ ضروری نہیں ہے, جہاں پہ ضرورت اس وقت آئے گا جب اس وقت آئے گا کہ جو اس کے ان کے بعد والا جو اسم ہے وہ الف لام والا ہو. ٹھیک, الف لام والا ہوگا تو آپ کو چاہیے. اچھا جی, کتنے ہو گئے ٹوٹل, ریپیٹ کریں, کون کرے گا؟ 8 ہو گئے سر. 8 ہو گئے, کون کرے گا, ریپیٹ کرے. سلیم صاحب کدھر ہیں؟ جی السلام علیکم. سلیم صاحب آپ بھاگا نہیں کرے یار. نہیں میں سن رہا ہوں. سننے سے کام تھوڑی چلے گا, فٹافٹ ذرا 8 میں ریپیٹ کر دیں. جی, با ہے ساتھ والا, واو ہے قسم, تا ہے وہ بھی قسم ہے جو اللہ کے لیے, کا ہے مانند, فی میں, لی کا یا کے لیے, اور من سے, اور آن یہ بھی سے ہی ہے, لیکن مطلب من اور آن جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے, 8 ہو گئے جی, 3 عدد رہ گئے. ٹھیک ہے, 3 میں ایک آ جائے الہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ الہ کا معنی ہے طرف. الہ کا معنی ہے طرف. ٹھیک ہے جی. جیسے میں آپ سے کہوں یوم الدین, کیا ہے یوم الدین؟ مطلب ویسے تو وہ ہے نا جو قیامت والا دن.
उसको हाँ जी हिसाब का हिसाब का दिन या हिसाब का जी दिन, जी हिसाब वो का दिन हाँ जी हिसाब का, ठीक है। इसके ऊपर मैं इला दाखिल कर दूंगा। इला क्या करेगा जी? यौम को मुदाफ को जर कर देगा। और अब इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? हिसाब के दिन की तरफ। हिसाब के दिन की तरफ, हिसाब के दिन की तरफ, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ अन-नूरु, अन-नूरु का क्या मतलब? रोशनी। इला दाखिल करूंगा तो क्या हो जाएगा? नूरी। इलन नूरी, ठीक है। अच्छा, इला के बारे में भी याद रखें, वैसे तो खड़ी जबर है, लेकिन जब मिला के पढ़ते हैं तो सारी खड़ी जो है सीधी हो जाती है। जितनी खड़ी है ना ये सब सीधी हो जाती है, ठीक है। इला तरफ ये कितने हो गए? 9 हो गए। 10वें पे आ जाए। अल्लाह, अल्लाह क्या है जी? पर। पर, अल्लाह है पर, ऊपर। मैं आपसे कहता हूं अल अर्श, अला दाखिल कर दिया। और मैंने आपसे कहा ना इला अला ये जितनी खड़ी है ना, खड़ी जबर, ये जब मिला के पढ़ते हैं तो सब सीधी हो जाती है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं? इसको अला नहीं करते बल्कि क्या करते हैं? अलल करते हैं। तो अलल अर्शी, अर्शी, अर्श के ऊपर, अर्श के ऊपर। मैं आपसे कहता हूं अल इस्लाम, अला दाखिल क्या हो जाएगा? अलल इस्लामी, इस्लाम के ऊपर। अच्छा, आपको याद है अला का मतलब है पर, ऊपर, है ना? पर, ऊपर। जब मुरक्कब इजाफी हम कर रहे थे तो मैंने आपको इब्तिदा के मुरक्कब इजाफी के अंदर एक ज़र्फ बताया था, फौका, याद है? एक ज़र्फ आपको बताया था, फौका। उसका मतलब ये होता है ऊपर। फौका और अला में क्या फर्क है? दोनों ऊपर ही है। वो ज़र्फ था सर, हर्फ जार, ज़र्फ तो था, लेकिन माना तो ये ज़र्फ और ये, इसका भी आपको मैं बड़ी अच्छी आपके सामने इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं क्लैरिफिकेशन रखूंगा, तो उसमें भी कुछ चीजें आपकी बड़ी खूबसूरत क्लियर होंगी इंशाल्लाह। चले वो उसी वक्त करेंगे, मौका पे उसी वक्त बात करेंगे। कितने हो गए? 10 हो गए। आखिरी रहेगी, आखिरी रह गया वो है हत्ता। हत्ता, हत्ता का क्या तर्जुमा करते हैं? यहाँ तक के। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, इसका जो असल तर्जुमा है वो है तक। इसका जो असल तर्जुमा है ना वो है तक। यहाँ तक के जो हम कहते हैं ना, यहाँ तक के, ये के किस वजह से आता है ये इंशाल्लाह आपको कुछ अर्से के बाद पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको यहाँ तक के में ले लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। सही, बड़ी मारूफ आयत है, कौन सी बताइए? हत्ता मतलइल फज्र, हत्ता मतलइल फज्र, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो है हत्ता हीना, हीनी, तो हत्ता को आप अभी छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि इसके इम्पैक्ट थोड़े से डिफरेंट आते हैं। और समझ लें कि ये हरफे जा रहा है और इसका माना तक या यहाँ तक के आप माना लें। मैं इसकी कोई एग्जाम्पल आपको नहीं करा, ठीक है जी, कोई एग्जाम्पल नहीं बता रहा, यहाँ तक आप समझ लें। बहुत आसान था मुरक्कब जारी, सबसे आसान तरीन मुरक्कब अगर कोई है वो मुरक्कब जारी है। और मुरक्कब जारी बेसिकली अगर आप इसको देखें तो मुरक्कब जारी किस मुरक्कब को कहते हैं? ऐसे कोई चीज आसान भी तो पढ़ानी चाहिए थी ना आपको। मुरक्कब जारी ऐसे मुरक्कब को कहते हैं
جس کے اندر حرف جارہ استعمال ہوتا ہے، اور حرف جارہ استعمال ہوتا ہے، حرف جارہ کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 17 ہے. قرآن مجید میں 11 استعمال ہوئے، اس لیے ہم نے صرف 11 آپ کے ساتھ پڑھے. حرف جارہ کرتا کیا ہے؟ اپنے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا اور کچھ نہیں کرتا. حرف جارہ جملے میں کس حیثیت سے آتا ہے، کیا کرتا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں بات کریں گے. نیکسٹ کلاس میں ہم حرف جارہ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور آپ سے کچھ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے سیشن کے اندر. مبتدا کون سی سچویشن ہوتی ہے جس میں نکرہ میں چلا جاتا ہے، وہ کون سی سچویشن ہوتی ہے کہ مبتدا نکرہ میں چلا جاتا ہے. اور حرف جارہ جو ہے جس طرح سے اسم کے اوپر استعمال ہوتا ہے، اسم پہ استعمال ہوتا ہے. یہ اسم آپ کو معلوم ہے، یہ اسم جو ہے وہ ضمائر بھی ہو سکتا ہے، اور جب ضمائر پہ استعمال ہوگا تو کون سے والے ضمائر استعمال ہوں گے اس میں میجر صاحب؟ سر یہ جر والے جو آپ نے بتائے تھے، جر والے استعمال ہو جو آپ نے مرکب اضافی میں استعمال کیا. تو جب یہ مرکب اضافی میں ہم اس کو استعمال مرکب جاری میں استعمال کریں گے تو بعض دفعہ اس کی کچھ شکلیں بھی بدل جاتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن کے اندر پہلے ہم اسی مرکب جاری کو، حرف جارہ کو ضمائر کے ساتھ استعمال کریں گے. پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جملے کے اندر کس حیثیت سے آتا ہے، کیا کرتا ہے، اور پھر کچھ آپ کے ساتھ کچھ چھوٹے سے رولز بتائیں گے کہ مبتدا کن وجہ سے حالت جو ہے وہ نکرہ میں جاتا ہے. ٹوٹل اس کی بنیادی وجہ 5 ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ صرف 2 یا میکسیمم 3 رکھوں گا جن کی فی الحال ہمیں ضرورت ہے. جس کی ضرورت نہیں ہے وہ میں رکھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میرا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں اتنا ہی پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں جتنی اس کی ضرورت ہو. اس کے آگے والا جتنا آئے گا وہ اسی وقت پڑھے گی، اس کو ایڈوانس سے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. جب ہم یہ سیشن کر لیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا جو بیسک جملہ اسمیہ تھا جو ہم نے شروع میں کیا تھا، اس کے بعد آپ نے تمام چیزوں کو ہم نے مرکبات کرنے کے بعد اس کو جملے میں کیے. نیکسٹ سیشن کے بعد جو اگلا سیشن ہوگا یا اگلے 2 سیشن ہوں گے، کوشش کریں گے ایک نہیں تو 2 سیشن کر لیں گے. اس میں صرف آپ کے ساتھ قرآن کی آیات کریں گے، کوئی اور چیز نہیں کریں گے. جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے ہم قرآن کی کچھ آیات آپ کے ساتھ کریں گے، اس کے انالیسس کریں گے، اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کے ساتھ اس کی اس کے ساتھ تھوڑی آپ کی فیل آنا شروع ہو جائے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مرکب اپنا جملہ اسمیہ کے اندر تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے، اس کے اندر ترجیح کیسے لاتے ہیں، مرکب اپنا اسم حالت نصب میں کب جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اس کے بعد والے سیشن جب ہم شروع کریں گے تو اس میں وہ کریں گے جملہ جو ہے جملہ اسمیہ منفی کیسے بنتا ہے، اس سے حسر کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے ندا کیسے پیدا کی جاتی ہے، اس کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں. تو آج کے لیے کافی تھا، آسان تھا. صرف حرف جارہ 11 ہے، یہ 11 آپ کو یاد ہونے چاہیے. یاد نہ ہو تو کم سے کم لکھے ہوئے ہوں اور اس کے معنی آپ کو معلوم ہو کہ کس معنی کے لیے استعمال. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی نے اگر وفا کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ٹیوزڈے کے روز ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیکم قرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.